احباب جمعیت اصلاً اسلامی جمعیت طلبہ کا پلیٹ فارم ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ ہی اس کی اصل میزبان ہے۔ چنانچہ آج میزبان اعلیٰ محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جناب سید صہیب الدین کاکا خیل صاحب بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں، لیکن بھرپور استقبال اور نعروں کی بھرپور گونج میں ہم اپنے ناظم اعلیٰ کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، المدد المدد، رہبر و رہنما، سیدی کردار، مصطفی افکار، بہتے لہو کی دار، کانٹوں میں گلزار، وحدت کا پرچار، فرقوں سے بیزار، الفت کا اظہار، جذبوں سے سرشار، قربانی ایثار، ہمت کا کوثر، بے باک و جیدار، ہر دم ہے بیدار، ہر پل ہے تیار، ٹیپو کی تلوار، قاسم کی للکار، خالد کی یلغار، حیدر کرار، اللہ کا انعام، مصطفی پیغام، قرآنی احکام، راہ خدا میں کام، عشق نبی کے جام، عشق نبی کے جام، عشق نبی کے جام، بڑھتے ہوئے اقدام، ظلم کا انہدام، باطل میں کوہرام، تعلیمی میدان، طلبہ کی پہچان، کالجوں کی شان، جامعہ کا مان، محدودی ارمان، بڑھ چڑھتا طوفان، فولادی چٹان، البدر و بنگال، شان ماضی حال، بے شک مالا مال، ہیرے موتی لال، ہیرے موتی لال، ہیرے موتی لال، اپنی دعا افضال، جیے ہزاروں سال، جیے ہزاروں سال، بڑے ہزاروں سال، رکھے صدا خوشحال، رہے صدا خوشحال۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سٹیج پر موجود انتہائی واجب الاحترام جناب حسین محنتی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی سندھ، انتہائی محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، ڈاکٹر واسع شاکر صاحب، صدر حلقہ حباب کراچی، افضال صدیقی صاحب، امیر العظیم صاحب، ہاشم یوسف عبدالی بھائی، اور اس پروگرام میں شریک میرے انتہائی عزیز بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں حلقہ احباب شہر کراچی کے ذمہ دار جناب ڈاکٹر واسع شاکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت، کامیاب اور منفرد پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کراچی سے وابستہ سابقین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، ایک موقع فراہم کیا کہ جس کے اوپر وہ آ کر انہوں نے اپنی ماضی کے حسین یادوں کو تازہ کیا اور جو اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ، اپنی جوانی جو انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے آغوش میں گزاری تھی، ان حسین یادوں کو تازہ کیا۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ماضی، اسلامی جمعیت طلبہ کے حال اور مستقبل کا ایک حسین امتزاج ہے، اور اس پروگرام کے اندر، اس ایکسپو کے اندر آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کا درخشاں ماضی، اسلامی جمعیت طلبہ کا پرعزم حال اور اسلامی جمعیت طلبہ کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے۔ یقیناً آپ سابقین کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں اور آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے اور آپ کے سٹرگل کی وجہ سے آج یہ اجتماعیت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اس اجتماعیت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اور اس کام کو اور اس دعوت کے فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام کے اندر کہ جس میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان بھی موجود ہیں،
میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو یہاں بزرگ نظر آ رہے ہیں یا جو یہاں پر آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کے احباب نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں اسلامی جمعیت طلبہ کہ اس 70 سالہ تاریخ ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے اور کاوشوں کی وجہ سے سینہ بسینہ نسل در نسل یہ امانت ہم تک منتقل ہوئی ہے، اور آج یہ امانت ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امانت کو اسی اصل کے ساتھ اس سے بہتر انداز میں اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ میں احباب جمعیت کا شکر گزار بھی ہوں۔ یقیناً یہی احباب جمعیت ہے کہ جو وہ پورے پاکستان کے اندر جب ہم اسلامی جمعیت طلبہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ذات کے بعد یہی احباب جمعیت ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں، جو ہماری سب سے بڑی امید ہوتی ہے۔ اور یقیناً الحمدللہ زندگی کے ہر موڑ میں دعوت کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہی اسلامی جمعیت طلبہ کے سابقین ہیں کہ جو ہمارے ساتھ قدم بقدم اور شانہ بشانہ اس کام کے اندر موجود رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ پورے آب و تاب کے ساتھ دعوت کے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے پورے پاکستان میں 1700 ارکان ہیں، 3200 امیدواران رکنیت ہے، 47,000 رفقا اور 80,000 کے قریب کارکنان ہیں۔ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے 4,500 باقاعدہ دعوت یونٹس موجود ہیں رہائشی سطح پر، کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں، کہ جہاں پر باقاعدہ دعوتی، تربیتی اور تنظیمی سرگرمیاں منعقد ہو رہی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر 68 مقامی جمعیتیں ہیں، اور پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا نظم قائم ہے۔ یہ شہر کراچی اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے اور پوری تحریک کے حوالے سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کہ جس کی بنیاد تو لاہور کے اندر رکھی گئی، مگر اس تنظیم کو اٹھانے میں، اس کی تہذیب کرنے میں، اس کو مضبوط بنانے میں، اس کی روایات کو ترتیب دینے میں، اس کے مزاج کو بنانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کراچی شہر کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس کراچی شہر نے نہ صرف اسلامی جمعیت طلبہ کو بلکہ تحریک اسلامی کو بھی لیڈرشپ فراہم کی ہے، قیادت فراہم کی ہے، قائدین فراہم کی ہے۔ یہی اسلامی جمعیت طلبہ اس شہر کراچی کے اندر اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور پورے پاکستان کی جمعیت کے لیے اور تحریک کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ جس طرح سے اس شہر کے اندر یہاں کے کارکنان نے، اس دور کے اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، چیلنجز کا مقابلہ کیا، شہادتیں پیش کی، مگر اپنے مشن کو، اپنے کام کو اور اپنے نصب العین کو نہیں چھوڑا۔ یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ اور شہر کراچی پر پوری تحریک اسلامی کو فخر ہے۔ اب بھی اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے اندر ایک بھرپور قوت کے صورت میں موجود ہے، اور دعوتی، تربیتی اور تنظیمی سرگرمیوں کے اندر مصروف عمل ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اگر پوری تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، اس کا ایک جائزہ لیں، تو اسلامی جمعیت طلبہ پر اس 70 سال کے اندر مختلف مراحل سے اسلامی جمعیت طلبہ گزری، مختلف چیلنجز اور مختلف مشکلات کا اس نے مقابلہ کیا، اور ہر دور کے مطابق اپنے لیے چیلنجز کا تعین کیا، اپنے لیے جو ہے وہ مشکلات کا احاطہ کیا، اور اس کے مطابق اپنی پالیسی ترتیب دی۔ آج کے دور کے اندر کہ جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کام کر رہی ہے، الحمدللہ ہمارے سامنے تعلیمی اداروں کے اندر وہ چیلنجز، وہ مشکلات اور وہ سختیاں نہیں ہیں کہ جو آج سے پہلے آپ کے دور میں ہوا کرتی تھی، جو طلبہ تنظیموں کی طرف سے، جو مختلف اداروں کی طرف سے جو اسلامی جمعیت طلبہ کا راستہ روکا جاتا تھا۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر چیلنجز مختلف ہیں، آج کے دور کے اندر ہمارے مشکلات اس سے مختلف ہیں۔ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو کلچر ہے وہ یکسر تبدیل ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ لہٰذا آج کے بدلتے ہوئے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج کے بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلامی جمعیت طلبہ کو اپنی ایک پالیسی اور حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے
کہ ہر دور کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ حالات کے نبض کو دیکھ کر اس پر ہاتھ رکھ کر اور اس تبدیلی کو سمجھتے ہوئے اپنی حکمت عملی کے اندر تبدیلی لاتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت وہی دعوت ہے کہ جو 70 سال پہلے کی تھی، اسلامی جمعیت طلبہ کا طریقہ کار بھی وہی ہے، مگر حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دینا، اپنی سرگرمیوں کو ڈیزائن کرنا، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک زندہ تحریک ہونے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے آج کے اس دور کے نوجوانوں کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے۔ اور اگر ہم باریک بینی سے اسلامی جمعیت طلبہ کا بغور مطالعہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کے اندر ایک معجزہ ہے، یہ آج کے دور کے اندر بالکل 21ویں صدی کے اندر یہ ایک عجوبہ ہے۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں، آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاشرے کے اقدار تبدیل ہو رہی ہیں، جب ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نفسا نفسی ہے، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مفادات اور خورزریوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ کی اجتماعیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے اس پورے سسٹم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ جو سسٹم ہے یہ آج کے 21ویں صدی کے اندر اس دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے اور اس کے اندر یہ پریویل کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہر طرف نفسا نفسی ہے، لسانیت کی بنیاد پر، قوم و قومیت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نفرتوں کا الاؤ ہے ایک دوسرے کو جو دور کر رہا ہے، ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ ہر قسم کی نسلی اور لسانی تفرقات سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کی فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کر ایک امت کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے لوگوں کو اپنے قریب لا رہی ہے۔ اور ایسی مثال آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کو کہیں ایسی مثال نظر نہیں آئے گی کہ ایک ایسی اجتماعیت ہے، نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے کہ جو لوگوں کو صرف اللہ کی دعوت کی بنیاد پر قریب لا رہی ہے۔ اور اس اجتماعیت کے اندر اگر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لہذا آج کا یہ پروگرام، اس کے اندر سابقین بھی موجود ہیں، کارکنان بھی موجود ہیں، میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ جو حلف ہم نے رفاقت کی صورت میں، رکنیت کی صورت میں اپنے دور کے اندر پڑھا ہے، یا جو یہاں پر موجودہ جمعیت کے ٹیم موجود ہے جو پڑھ رہی ہے، تو یہ عہد یہ صرف اور صرف زمانہ طالب علمی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف اپنے اسٹوڈنٹ لائف تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم ایک عہد اللہ رب العالمین سے پوری زندگی کا کر رہے ہیں۔ اپنی جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے ہم نے اس عہد کو، ہم نے اس قول کو نبھانا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس تحریک کی نرسری ہے، اسلامی جمعیت طلبہ، اور جب دور زمانہ طالب علمی ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے عملی زندگی کے اندر جانا ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ دراصل ان افراد کو عملی زندگی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ جب یہ عملی زندگی کے اندر جائیں گے تو اقامت دین کے اس فریضے کو سر انجام دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اس حلف کو، ہمیں اپنے عہد رکنیت کو بار بار اپنے ذہنوں کے اندر تازہ کرنا چاہیے، اور ہمارے سامنے، ہمارے پیش رو، ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے۔ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے 3 سابق ناظمین اعلیٰ گزشتہ سال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، جناب مراج الدین خان صاحب، جناب ظفر جبال بلوچ صاحب اور جناب مطیع الرحمن نظامی شہید اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہٰذا ان کی زندگی ہمارے لیے اس تحریک کے حوالے سے ایک بہترین رول ماڈل ہے کہ انہوں نے اپنی زبانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر آتے ہوئے جو عہد کیا تھا وہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک نبھایا، اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک وہ اس عہد کے ساتھ اور اپنے اس مقصد کے ساتھ وہ وابستہ رہے، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس نصب العین کے اصول کے اندر انہوں نے صرف کی۔ لہٰذا ان کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ اس عہد کو نبھانا ہے، اس عہد کو یاد کرنا ہے، اس کو جو ہے اپنے حتمی شکل تک پہنچانا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ یہ سمجھتی ہے کہ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ التحصیل
سابقین بڑی تعداد میں آج پوری دنیا کے اندر مختلف اداروں میں مختلف شعبہ جات کے اندر موجود ہیں، اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہوگی، ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج آپ زندگی کے جس مقام پر موجود ہیں، آپ کے پاس تجربہ بھی ہے، آپ نے عملی زندگی کا تجربہ بھی حاصل کیا ہے، لہٰذا آپ کی رہنمائی اور آپ کی سرپرستی ہمیں درکار ہے کہ کس طرح سے اسلامی جمعیت طلبہ آج کے دور میں مزید اپنے اس تنظیم کے اندر، مزید اپنے اس کام کے اندر آج کے دور کے مطابق کس طرح بہتری لا سکتی ہے، کس طرح سے اسلامی جمعیت طلبہ بڑے پیمانے میں آج کے طالب علم کو، آج کے نوجوان کو اپنے قریب لا سکتی ہے۔ معاشرے کے اندر جو ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں، اس ٹرینڈز کے مطابق ہماری دعوتی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ہماری تربیتی نظام کیا ہونا چاہیے۔ آپ مختلف اداروں کے اندر، مختلف شعبہ جات کے اندر موجود ہیں، آپ کی رائے، آپ کی تجاویز، آپ کی سرپرستی کا ہم خیر مقدم کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جو امانت آپ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، آنے والے نسلوں تک ہم اسے بہتر انداز میں اور بہترین انداز میں منتقل کر سکے، تاکہ تا قیامت انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور یہ جو صدقہ جاریہ ہے، اور یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کا جو شجر سایہ دار ہے، اس سے آنے والی نسلیں مستفید ہوتی رہیں۔ میں ایک بار پھر حلقہ احباب کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت اور منفرد احباب پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان کوشش اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔